जमा सके, पाँव उखड़ गए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक वक़्त, एक हालत, कैफियत कुदरती ऐसी तारी हुई कि जो बंदा जहाँ था उसको ऐसे हुआ जैसे नींद आ रही है। हालांकि जंग की हालत है, ज़ख्मों की हालत है, बहुत सारे शहीद हो चुके हैं, दुश्मन सर पे है, भगदड़ मची हुई है, लेकिन अल्लाह की तरफ से उस वक़्त वहाँ ऐसी कैफियत हुई जिसको कुरान यहाँ कह रहा है अमनतुन नुआसा, ऐसी बेखौफी दिलों के अंदर अमन आ गया जो वहाँ ऊँघ आ गई, नींद सी आ गई। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक हालात की तब्दीली थी कि जो ही वो नींद सी, ऊँघ सी आई तो उस ऊँघ नींद से जो पहली खौफ व ख़तरे की कैफियत थी सब दिलों से निकल गई, बिल्कुल इत्मीनान हो गया और नए सर्रे से गोया कि मुसलमान तरोताज़ा हो गए। और फिर यकदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुजतमे हुए और उनके इस इज्तिमा को देख करके काफिर जो बज़ाहिर फतह पा रहा था वो मैदान छोड़ के भाग गया और मदीना से बहुत दूर जा कर के मकाम हमरा पर उनको ख्याल आया कि हमने क्या किया कि जीती हुई बाजी को भी हम छोड़ के आ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि जिस वक़्त जंग की कैफियत ये बनी, सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम, फिर उतारा अल्लाह ने तुम पर गम के बाद, जब तुम्हें बज़ाहिर गम, परेशानी, मुसीबत, दुख, शिकस्त की सी कैफियत पहुँच चुकी, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर उतारा अमनतन नुआसा, ऐसे अमन को जो ऊँघ की हालत में था। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, फरमाते हैं कि इस ऊँघ में 3 दफ़ा मेरी तलवार मेरे हाथ से गिर गई, मैं फिर उठाता फिर गिर जाती, इस तरीके से नींद की सी कैफियत तारी हुई। यग़शा ताइफ़तम मिनकुम, और उस ऊँघ ने ढांप लिया, घेर लिया एक गिरोह को तुम में से, जिन जो बिल्कुल मुखलिसीन सहाबा थे, जिनमें निफाक का मामला नहीं था, उन पर ये ऊँघ की कैफियत ज़्यादा हुई। व ताइफ़तुन कद अहम्मतहुम अनफुसहुम, जो गिरोह मुनाफिकीन वाला था उनमें से 300 के करीब तो वो रईसुल मुनाफिकीन के साथ रास्ते ही से वापस चले गए थे पहले, लेकिन वो तो खालिस और खर्रे मुनाफिक थे, साफ सुथरे मुनाफिक थे, उनका निफाक तो ज़हर हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके दिल में निफाक होता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानियां बतलाई हैं कि इन निशानियों से पता चलता है कि फलाने के दिल के अंदर इखलास नहीं है, ईमान खालिस नहीं है। आयतुल मुनाफिक सलासुन, हुजूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिक की निशानियां 3 हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, जो बात बात पे झूठ बोले, व इज़ा वाअदा अखलफा, वादे की खिलाफ वर्जी करे, व इज़ा उतमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खियानत करे। याद रखिए, अमानत सिर्फ माल नहीं होता, अमानत हालत और बात भी होती है। जो किसी ख़ास 2-3 आदमियों के आपस की बात हो वो भी अमानत होती है, मजलिस के अंदर जो हालत हो वो भी अमानत होती है, उसको भी बाहर किसी की तहकीर के लिए बयान करना कि फ़लाँ जगह पर बैठे थे, इसकी तो ये हालत थी, उसको शर्मिंदा रुसवा करना, ये भी खियानत है। तो फरमाया कि ये मुनाफिक की निशानी है कि वो अमानत में खियानत करता है। और याद रखिए, एक तो अमानतें वो हैं जो अमानत मैं किसी को दूं, आप किसी को दूं, आप किसी को दें, एक ये अमानत है। एक ये दीन अमानत है जो अल्लाह ने हमें दिया है और कुरान इसको अमानत कह रहा है। ये दीन, कुरान, हदीस, शरीयत
اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہم ایمان والوں کے پاس امانت ہے، اس امانت کا ہم نے احساس کرنا ہے، اس امانت کا ہم نے حق ادا کرنا ہے، اس امانت کو ہم نے خیانت نہیں کرنی اور نہ خیانت ہونے دینی ہے، نہ خیانت کرنی ہے اور نہ خیانت ہونے دینی ہے۔ یہ دین امانت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ ڈر گئے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان نے اٹھا لیا، انسان نے اس کو لے لیا ہے۔ اب انسان جو بھی اس امانت کا حق ادا نہیں کرے گا، جو کافر ہیں انہوں نے تو حق ادا کیا، انہیں انکار کر دیا، حالانکہ امانت کو لینے اٹھانے میں کافر مسلمان کا فرق نہیں ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان ہے۔ جب ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام نے لے لیا تو پھر اس کی جو نسل، جو اولاد ہے، چاہے وہ کسی مسلک، کسی مذہب، کسی دھرم سے تعلق رکھتی ہے، انسان تو ہے، آدم کی اولاد تو ہے، تو اس امانت کو سب نے اٹھایا ہے۔ تو اس امانت کا حق ادا کرنا، اس امانت کو دیانت داری سے سنبھالنا، اور پھر اس امانت کو اگلی نسلوں کے حوالے منو ان صحیح طریقے پر کرنا، اس میں بھی گڑبڑ نہ کرنا، تو یہ گویا اس کا حق ہے، ورنہ ہم قیامت کے دن خائن سمجھے جائیں گے۔ اور چوتھی نشانی بھی حدیث پاک میں منافق کی ارشاد فرمائی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں دے، بد زبانی پہ اتر آئے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور قرآن مجید نے منافق کی جو نشانیاں بتلائی ہیں ان میں یہ ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز کے اندر سستوں کی طرح کھڑا ہونا، کبھی اس پاؤں پہ بوجھ دے رہا ہے، ایک پاؤں کو اٹھا رہا ہے، کبھی دوسرے پہ بوجھ دے رہا ہے، اس کو اٹھا رہا ہے، کبھی نماز میں جمعیاں لے رہا ہے، کبھی نماز میں ادھر خارج کبھی ادھر خارج، نہیں پتہ امام تلاوت کیا کر رہا ہے، نہیں پتہ اپنے رکوع سجدے کا، تو یوں اس طرح کے سستوں والی نماز پڑھنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ نماز نہ پڑھنا تو کافر کا کام ہے، نماز نہ پڑھنا یہ کافر کا کام ہے، نماز پڑھنا اور سستوں والی پڑھنا یہ منافق کا کام ہے۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، اور اللہ کا قرآن اسی کے ساتھ نشانی بتلاتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ نہیں کہ ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہ کرنا یہ تو کافر کا کام ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے مگر تھوڑا کرتا ہے، یہ منافق کا کام ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ تو ہر وقت، مخلص مومن ہر وقت اپنے دل میں اللہ کی یاد کو تازہ رکھتا ہے۔ ان کے لیے تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ جو اللہ کو تھوڑا یاد کرنا ہے یہ منافق کی نشانی ہے۔ اب ہم سوچیں کہ 24 گھنٹوں میں ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے کھول کھول کے باتیں بیان فرمائی ہیں، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ منافق کا کام ہے۔ کبھی تو مسجد والا ہے، کبھی تھیٹر والا ہے، کبھی تو جلسے میں پہلے صف میں بیٹھا ہے، دین کا پروگرام ہے، اور اگر شیطان کا پروگرام ہے، گانا باجا ہے، تو وہاں بھی پہلی صف میں بیٹھا ہے۔ یہ منافق کا کام ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ مومن کھرا ہوتا ہے، ایک طرف ہوتا ہے، صرف دین کا ہوتا ہے۔ جو بے دینی کے کام میں بھی آگے ہو اور دین کے کام میں بھی اپنے آپ کو شمار کرے تو لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، یہ منافق کی نشانی ہے۔ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی دین کا کام کر لیا کبھی نہیں کیا، کبھی بڑے عشق و محبت کے دعوے اور کبھی پتہ ہی نہیں ہے دین کا۔ تو یہ منافق کی نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو اس وقت بھی جن کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ان کو اپنی جانوں کی، اپنی نفسوں کی فکر تھی،
دین کی، ایمان کی، نبی کی ان کا کوئی خیال نہیں تھا۔ تو یہ منافق لوگ تھے، یظنون باللہ غیر الحق، وہ خیال اور گمان کر رہے تھے اللہ پر جھوٹے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے ہماری کوئی مدد ہی نہیں کی، ہمیں تو کافروں نے شکست دے دی، ہمارے تو بندے مارے گئے، ہمارے تو بندے بہت زخمی ہو گئے، اس کا مطلب ہے ہمارا مذہب، ہمارا نبی جس کے ہم نے کہنا مانا یہ سچا نہیں ہے۔ اس طرح کا خیال گمان کرنے لگے تو فرمایا گمان کر رہے تھے وہ اللہ پر جھوٹا گمان، ظن الجاہلیہ، جاہلوں کا سا گمان، جیسے جاہل لوگ کرتے ہیں وہ ایسا کر رہے تھے۔ یقولون، اور وہی منافق اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، اس معاملے میں اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا تو ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کیا جائے، باہر نکلا ہی نہ جائے۔ اگر اس وقت ہماری مان لیتے تو یوں شکست نہ ہوتی، اور یوں بندے نہ شہید ہوتے، اور یوں بندے نہ زخمی ہوتے۔ یہ اس طرح کا معاملہ منافق لوگ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا ان الامر کلہ للہ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کسی بھی معاملے میں انجام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر معاملے کا اختیار میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندے کی کوئی سوچ وہ حتمی اور آخری نہیں ہے، جو بھی ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور تربیت و امتحان کے طور پہ ہوا ہے، سزا کے طور پہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔